بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کریں گے شبہ مستعلیہ کسے کہتے ہیں۔ آج ہم لام کا سبق سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لام کب موٹا پڑھا جاتا ہے؟ عام طور پر لام باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن اللہ والے لام کا حکم الگ ہے۔ ڈیئر کڈس، اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر مثالیں دیکھیے۔ قولا کا جو لام ہے اس پر زبر ہے اور اللہ کے لام پر شد ہے۔ اللہ کے لام پہ ہمیشہ شد ہوتی ہے، اس لیے اللہ والے لام کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پر زبر ہے یا پیش ہے، پھر اللہ کا لام باری پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے قولا کے لام کو باریک پڑھنا ہے، اللہ کے لام کو باری پڑھنا ہے۔ قال اللہ، قال اللہ، قال اللہ، نصر اللہ، نصر اللہ۔ را پر پیش ہے تو اللہ کا لام ہیوی پڑھیں گے۔ نصر اللہ، را بھی باری ہے، اللہ کا لام بھی باری ہے۔ نصر اللہ، نصر اللہ، قال اللہ، نصر اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیے، اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لام باریک پڑھا جائے گا۔ اب مثالیں ہیں، با کے نیچے زیر ہیں تو اس لیے اللہ کا لام یہاں پہ باریک پڑھیں گے۔ باللہ، للہ، لام کے نیچے زیر ہے، للہ، باللہ، للہ۔ تو جو ڈیئر کڈس، اب ہم نے اہم بات کی ہے کہ لفظ اللہ کا لام ہمیشہ موٹا نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اپنے پہلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے۔ حرف کی حرکت دیکھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم آج کا جو سبق ہے، اللہ والا لام کب موٹا اور کب باریک پڑھا جائے گا، انشاءاللہ پیغام قرآن اسلام چینل میں اچھے سے جان سکیں گے اور مزید مثالیں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ روزانہ پڑھی جانے والی 5 وقت کی نماز اور کلمہ طیبہ سے بھی لفظ اللہ کے لام کی مزید مثالیں بتائی جائیں گی، تاکہ آج کا سبق شبہ مستعلیہ اچھی طرح سمجھ آ جائیں۔ تو یہاں پر دیکھیں گے موٹے اور باریک لام کی مزید مشق کریں گے۔ کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ کے لام کی مثال ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ سے پہلے حرف اللہ کا جو لام ہے اس پر زبر ہے، تو اس وجہ سے لام پر جو زبر ہے اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھیں، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لام موٹا ہوگا اور اگر زیر ہو تو لام باریک ہوگا۔ اب دیکھیں کلمہ طیبہ کی مثال، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ کا لام ہیوی ہے، الا اللہ، الا اللہ۔ اب دیکھیں الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ اب کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ کے لام کی ایک اور مثال ہے، ایک اور مثال محمد رسول اللہ۔ اب رسول میں جو ہے لام آخری آ رہا ہے رسول میں، تو اس پر پیش ہے، اللہ کا لام ہیوی ہوگا۔ رسول اللہ، رسول اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ سے پہلے لفظ رسول کا آخری حرف لام ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو پیش کے ساتھ ہم نے اللہ کے لام کو ہیوی پڑھنا تھا، رسول اللہ۔ اب یہاں دیکھیں، اس لیے اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا۔ اب یاد رکھنے کا اصول کیا ہے کہ زبر یا پیش سے پہلے آنے والا، یعنی کہ اللہ سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے حرف پر زبر آ رہی ہے، پیش آ رہی ہے، پھر ہم اللہ کا لام یہاں پہ موٹا یعنی ہیوی پڑھیں گے۔ جیسے ہے لام موٹا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہم دیکھیں گے زیر سے پہلے آنے والا اللہ یعنی کہ لام باریک پڑھا جائے گا، جیسے با کے نیچے زیر تھی، اللہ کے لام کو ہم نے باریک پڑھا، باللہ، للہ، باللہ، للہ۔ ٹھیک ہے، اللہ کا لام یہاں پہ باریک پڑھا جائے گا۔ اب سورۃ الفاتحہ میں باریک لام کی مثال دیکھیں گے۔ نماز پہ ہم روزانہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اس پہ لفظ اللہ کی باریک لام کی واضح مثال موجود ہے۔ اب آیت ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔
اب دیکھیے للہ، للہ لام کے نیچے زیر ہے اور اللہ کے لام پر شد ہے، تو یہاں پہ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا للہ، للہ۔ آپ یہاں دیکھیے کہ ہم تجزیہ لیں گے کہ لفظ للہ میں اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، زیر موجود ہے، تو ہم نے اللہ کے لام کو یہاں پہ باریک پڑھنا ہے للہ۔ حکم ہے چونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، اس لیے یہاں اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا للہ، للہ۔ اب یاد رکھنے کا آسان اصول ہے کہ زیر ہوگی تو لام باریک پڑھا جائے گا، اگر زبر یا پیش ہوگی تو پھر اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا۔ مزید مثالیں ہیں، جیسے یہاں پر دیکھیے کہ عبارت ہے للہ، لام کے نیچے زیر ہے اور اللہ کے لام پر شد ہے، تو اس لیے اللہ کا لام یہاں پہ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، للہ، للہ۔ اب یہاں پہ اللہ کا لام باریک ہوگا اس لیے کہ با کے اللہ کے لام سے پہلے با حرف ہے اور با کے نیچے زیر ہے، باللہ، باللہ۔ سورۃ الاخلاص میں لام اللہ کی مثالیں، دیکھیں واو پر زبر ہے اور اللہ کا لام ہیوی پڑھنا ہے، هو اللہ احد، اللہ کا لام یہاں پہ موٹا پڑھا جائے گا، هو اللہ احد، هو اللہ احد۔ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ اس سے پہلے حرف هو اللہ واو پر زبر ہے تو اللہ کا لام ہیوی یعنی کہ باری آواز میں پڑھا جائے گا، هو اللہ، هو اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ الصمد، کیونکہ اللہ سے پہلے الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ حمزہ وصل ہے، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانے والا، یہاں پہ اللہ کی لام کو ہیوی پڑھنا ہے، اللہ الصمد۔ لام اللہ موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے کوئی حرف نہیں، ابتدا پڑھنے کی صورت میں لام موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر پہلے والے حرف پر زیر ہو تو لام باریک پڑھا جاتا ہے۔ باریک لام اللہ کی مثال بسم اللہ میں اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے میم پر زیر ہے، تو یہاں پہ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ اب بسم اللہ، بسم اللہ کا لام باریک پڑھیں گے، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہ کا لام یہاں پر باریک پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کو شبہ مستعلیہ لام کے اچھے سے سمجھ آ گئی ہے، الحمدللہ۔ تو آپ سب نے ہمارے چینل پیغام قرآن اسلام کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹ دینا ہے، اور کمنٹ دینے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ شیئر کرنے سے اگر آپ کی وجہ سے کوئی شبہ مستعلیہ میں ہونے والی ادائیگی درست کر لیتا ہے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔